نواب صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کافی دیر سے اس مچھلی گھر کو دیکھ کر کسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں. کیا سوچ رہے ہیں؟ بیگم جان، ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری زندگی بھی کچھ اس مچھلی گھر میں پڑے اس کچھوے جیسی ہے. وہ کیسے؟ جب ہم نے اس کچھوے کو اس مچھلی گھر میں پناہ دی تھی تو یہ ایک دم اکیلا اور تنہا تھا، جس کی وجہ سے یہ بالکل سست اور ڈھیلا ڈھالا رہتا تھا. ٹھیک اسی وقت ہم بھی کنوارے، اکیلے اور تنہا تھے، اور ہم بھی بالکل سست اور ڈھیلے ڈھالے رہتے تھے. پھر ایک دن ہم نے ایک مچھلی کو اس مچھلی گھر میں اس کچھوے کے ساتھ پناہ دی، اور اس مچھلی کی وجہ سے اس کچھوے کے اندر چستی پھرتی آ گئی اور یہ پہلے سے زیادہ خوشحال رہنے لگا. یہی دیکھ کر ہم نے بھی آپ سے نکاح کر لیا، اور ہمارے اندر بھی چستی پھرتی آ گئی اور ہم بھی خوشحال رہنے لگے. لیکن ابھی چند روز پہلے ہم نے کچھ عدد مچھلیوں کو اور پناہ دی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کچھوے کے مزاج میں غضب کی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ پہلے سے زیادہ تیز ترار ہو گیا ہے اور پہلے سے زیادہ خوشحال رہنے لگا ہے. تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی 2-4 مچھلیاں اسی طرح آ جائیں تو کیا پتا ہم بھی اور زیادہ تیز ترار ہو جائیں اور زیادہ خوشحال رہنے لگیں. سمجھ رہی ہیں نا آپ بیگم جان؟ نواب صاحب، آپ کو اتنا گھما پھرا کے اس بات کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کی بات کو بخوبی سمجھ گئے کہ آپ دوسرے نکاح کے خواہش مند ہیں. لیکن ایک مشکل ہے نواب صاحب. وہ کیا بیگم جان؟ اس مچھلی گھر میں آپ چاہیں جتنی بھی مچھلیوں کو پناہ دے دیں، لیکن اس کچھوے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کچھوے کی پیٹھ بے حد مضبوط ہے، جو کہ آپ کی نہیں ہے. تو اپنی زندگی میں کوئی بھی دوسری مچھلی لانے سے پہلے ایک بار اپنی پیٹھ کا خیال ضرور کر لیجیے گا. بیگم جان، آپ کی بھی ہماری طرح مذاق کرنے کی عادت ہے.